حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک اللہ والی بھانجی تھی جو میرے پاس ہی رہتی تھی۔ ایک بار وہ گم ہو گئی اور 1 مہینے تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ تنگ آ کر پورا 1 دن رات میں نے روزے اور نماز کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں گریہوزاری کی۔ اس کے بعد جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے وہ فلاں جنگل میں ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، وہاں کیسے پہنچ گئی؟ پھر بیدار ہو کر 10 دن کا کھانا پانی لے کر اس بیابان کی طرف چل دیا۔ وہاں جا کر بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ مایوسی کے عالم میں کھانا پانی بھی بوجھ لگنے لگا اور اگلے دن واپسی کا ارادہ کر کے سو گیا۔ اچانک کسی نے میرا پیر پکڑ کر ہلایا۔ اٹھ کر دیکھا تو میری بھانجی سامنے کھڑی ہنس رہی تھی۔ کہنے لگی، ہائے کمزور دل، یہ تیری پیٹھ پر کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میرا کھانا پانی ہے، تو 1 مہینے سے گم تھی، یہ راشن پانی لے کر میں تجھے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ کہنے لگی ماموں، میں گھر کے اندر تھی، اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ زمین، آسمان، خشکی، سمندر، ویرانے، آبادی، سب کا معبود ایک ہے، لہٰذا میں 1 مہینے ویرانے میں اس کی عبادت کروں گی اور 1 مہینے آبادی میں، تاکہ اس کے فضل و کرم اور اس کی قدرت کے آثار دیکھوں۔ لہٰذا 40 دن سے میں اس جنگل میں آ گئی۔ یہاں میں نے اپنے معبود کو اس طرح دیکھا کہ مجھے یقین سے عین الیقین کی دولت حاصل ہو گئی اور میرے رب نے مجھے اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر روئی اور چپ ہو گئی۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں سخت بھوکا تھا، لہٰذا میں نے اس سے کھانے کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ کیا، مگر مجھ سے پہلے وہ میری طرف دیکھ کر بولی، ماموں شاید آپ بھوکے ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے آسمان کی طرف نظر کی اور بولی، مولا، میرا ماموں بھوکا ہے اور یہ تیرے نزدیک میرا حال دیکھنا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا آسمان کی طرف سے برف کی طرح سفید من برس پڑا۔ میں نے کھایا اور کہا، بھانجی یہ تو من ہے، سلوا کہاں ہے؟ بولی، سلوا من کے بعد ملے گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس سلوا بھی گر رہا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، پھر وہ بالغ ہونے تک میرے پاس ہی رہی۔ اللہ ان دونوں سے راضی ہو۔